اسلام آباد ایک ایسا شہر جس کے دو چہرے ہیں، ایک وہ جو سب کو نظر آتا ہے، خوبصورت، سرسبز اور پرسکون، اور دوسرا وہ چہرہ جو بند دروازوں کے پیچھے چھپا ہے، جہاں عالمی سیاست کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ چلیں آج اسی دلچسپ کہانی کو کھوجتے ہیں۔ اسے ایسے ہی تو نہیں پاکستان کے ماتھے کا جھومر کہتے، اور یہ نام واقعی اس کی شان اور خوبصورتی کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ثقافت، ڈپلومیسی اور ایک ماڈرن لائف سٹائل کا سنگم ہے۔ تو اس شہر کی کہانی شروع ہوتی ہے 1960 کی دہائی میں، جب فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی عام شہر نہیں بننا تھا۔ اسے بہت سوچ سمجھ کر ایک مکمل منصوبے کے تحت بنایا گیا، ایک ایسا شہر جو پاکستان کے مستقبل کی عکاسی کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرانے بھیڑ بھاڑ والے شہروں سے اتنا الگ، اتنا منفرد نظر آتا ہے۔ اچھا، اسلام آباد کی بات ہو اور ان جگہوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فیصل مسجد کا جلال ہو، پاکستان مونیومنٹ کی شان، یا پھر مارگلہ ہلز کا وہ سکون، اور ہاں، پہاڑیوں میں چھپا سید پور گاؤں، یہ سب مل کر اس شہر کی اصل تصویر بناتے ہیں، ایک ایسا تجربہ جو یہاں آنے والوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور فیصل مسجد صرف اس کے ڈیزائن کی بات نہیں، اس کے سائز کا بھی سوچیں۔ مارگلہ کی پہاڑیوں کے بالکل سامنے یہ اتنی بڑی ہے کہ ایک وقت میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اسلام آباد کی خوبصورتی کی ایک زندہ علامت ہے۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسلام آباد صرف عمارتوں کا شہر ہے، تو وہ غلط ہے۔ فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے تو یہ ایک جنت ہے۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک، اس کے ہائیکنگ ٹریلز، راک کلائمبنگ کے مواقع، یہ شہر آپ کو قدرت کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ خوبصورتی، یہ سکون ہی سب کچھ ہے، یا اس پرسکون چہرے کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی ہے؟ یہاں سے بات ایک بالکل الگ رخ اختیار کرتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ فیصلے خاموش کمروں میں ہوتے ہیں، جہاں الفاظ گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ بات اسلام آباد پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ دیکھیں، دارالحکومت ہونے کا مطلب ہے کہ یہ شہر عالمی ڈپلومیسی کا گھر ہے۔ یہاں ہر طرف ایمبسیز ہیں، اور پردے کے پیچھے یہ عالمی تعلقات اور اہم مذاکرات کا ایک خاموش محراب ہے۔ یہاں ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو شاید کبھی میڈیا پر نہ آئیں، لیکن ان میں پوری دنیا کا مستقبل بدلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ چاہے وہ افغانستان سے متعلق علاقائی حکمت عملی ہو، یا پھر کاؤنٹر ٹیررزم پر پالیسیاں بنانا ہوں، اسلام آباد ہمیشہ سے ان مذاکرات کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر ایسی گفتگو کا گواہ ہے جو صرف اس خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شہر ایک ہی وقت میں 2 کہانیاں جی رہا ہے۔ ایک طرف سرسبز مارگلہ ٹریلز، عظیم الشان فیصل مسجد اور ماڈرن مالز ہیں، اور دوسری طرف خاموش سفارتی معاہدے، بڑی بڑی عالمی حکمت عملیاں اور ایسی ملاقاتیں جو دنیا کا رخ بدل دیتی ہیں۔ ایک وہ جو نظر آتا ہے، اور ایک وہ جو محسوس کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شہر کا سکون ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ یہ شہر اتنا پرامن ہے۔ یہی پرسکون ماحول عالمی سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کو ایک ایسی جگہ فراہم کرتا ہے جہاں وہ دنیا کے سب سے حساس موضوعات پر بغیر کسی شور شرابے کے بات کر سکیں۔ اچھا، تو اس شہر کی اس گہری سفارتی شناخت کو سمجھنے کے بعد واپس آتے ہیں اس کے ظاہری حسن کی طرف۔ ایک سیاح کے طور پر یہاں دیکھنے اور کرنے کو کیا کچھ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک ہب نہیں، بلکہ ثقافت، فطرت اور جدیدیت کا ایک شاندار امتزاج بھی ہے۔ یہاں کھانے پینے کے شوقین لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیسی کھانوں سے لے کر چائنیز، اٹالین اور افغانی فوڈ تک ہر ذائقہ موجود ہے۔ شاپنگ کے لیے بڑے بڑے ماڈرن مالز ہیں، اور اگر تھوڑا ایڈونچر چاہیے تو راول جھیل پر واٹر سپورٹس بھی ہیں۔ یعنی ہر طرح کے مسافر کے لیے یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسلام آباد کے لیے مستقبل کے منصوبے اور بھی دلچسپ ہیں۔ شہر کی انتظامیہ اسے ایک ویریٹابل عالمی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ تو مستقبل میں کیا کچھ آنے والا ہے؟ ایک نیا سفاری زون بنایا جا رہا ہے، پہاڑوں کے نظاروں کے لیے نئی چیئر لفٹس لگائی جا رہی ہیں، اور تو اور لیک ویو پارک میں اسلام آباد ویل بنانے کا بھی منصوبہ ہے، بالکل لنڈن آئی کی طرح۔ یہ سب کچھ اس شہر کو سیاحوں کے لیے اور بھی پرکشش بنائے گا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد وہ نہیں ہے جو صرف نظر آتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں پرسکون فطرت کا گھر بھی ہے، اور خاموش عالمی طاقت کا مرکز بھی، ایک حیران کن امتزاج۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شہر اتنا خاموش ہو تو ہمیں اصل میں کس چیز کو سننا چاہیے؟
شاید اس کی ہواؤں میں سرگوشیاں کرتے ان فیصلوں کو جو ہماری دنیا کا مستقبل طے کرتے ہیں۔